السلام علیکم پیارے دوستوں۔ ام المؤمنین سودا بنت زمع رضی اللہ تعالی عنہا۔ آج ہم ایک ایسی بابرکت جلیل القدر صحابیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا تذکرہ کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، جنہوں نے اپنے طرز عمل سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل کو خوش کرنے کی ہر ممکن کوشش کی۔ یہ عظیم المرتب صحابیہ اسلام میں سبقت لے جانے والی خواتین میں سے تھیں۔ انہوں نے 2 ہجرتیں کرنے کی سعادت حاصل کی، پہلے حبشہ کی طرف ہجرت کی اور پھر مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنے کا اعزاز حاصل کیا۔ انہوں نے اپنی ذات پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ترجیح دی۔ وہ ایک ایسی خاتون تھیں جن کے بارے میں ام المؤمنین سیدہ عائشہ فرماتی ہیں، سب خواتین میں سے سیدہ سودا بنت زمع رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی خاتون تھیں کہ مجھے ان جیسا بننا بہت زیادہ پسند تھا۔ جن قدسی نفوس نے پہلے مرحلے میں اسلام قبول کرنے میں سبقت کی، ان میں جلیل القدر صحابی سہیل بن عمرو کے بھائی العسکران بن عمرو تھے۔ العسکران نے اسلام قبول کیا اور ایمان ان کے شفاف دل میں جاغزی ہوا۔ ان کے ساتھ ان کی بیوی سودا بنت زمع رضی اللہ تعالیٰ عنہا، جو ان کے چچا کی بیٹی تھی، اسلام قبول کرنے کی سعادت سے پہراور ہوئیں۔ پھر دونوں میاں بیوی توحید اور ایمان کے میدان میں اپنے عمر کے خوشگوار لمحات گزارنے لگے۔ چند گھڑیوں میں سیدنا عسکران بن عمرو کے اسلام قبول کرنے کی خبر ان لوگوں تک پہنچ گئی جن کے کان میں شیطان نے پھونک مار دی تھی اور ان کی عقل و دانش پر تسلط جما لیا تھا۔ وہ اپنے آپ کو سردار سمجھتے تھے، حالانکہ وہ اپنے پیٹ اور شرمگاہوں کے غلام تھے۔ جب انہیں سیدنا عسکران بن عمرو کے اسلام قبول کرنے کا پتہ چلا تو انہوں نے آپ کو دردناک سزا دینی شروع کر دی اور کسی قرابت داری اور معاہدے کا پاس نہیں رکھا۔ جو بھی اسلام قبول کرتا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرنے لگتا تو یہ ناہنجار اس پر چڑھ دوڑتے۔ ہر قبیلہ کے لوگ اس شخص پر حملہ آور ہو جاتے کہ جو ان کے قبیلے میں سے اسلام قبول کر لیتا۔ اسے حبس بیجا میں رکھتے، اسے بھوکا پیاسا رکھتے اور طرح طرح کی دردناک سزائیں دیتے۔ جب گرمی اپنے زوروں پر ہوتی تو مکہ کی گرم ترین سرزمین پر کمزور مسلمانوں کو ٹہنوں سے پکڑ کر گھسیٹتے اور انہیں دین چھوڑنے پر مجبور کرتے۔ بعض بیچارے تو اظہار ثانی کی شدت کو برداشت نہ کر سکتے اور بعض کو سولی پر لٹکا دیا جاتا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ ان کم بختوں سے بچا کر ان کو اپنے پاس لے جاتا اور انہیں ابدی سکون حاصل ہو جاتا اور وہ اللہ کی راہ میں شہادت کا درجہ حاصل کر کے جنت الفردوس کے باشندے بن جاتے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے جان نثار صحابہ کرام کو مصائب میں گرفتار دیکھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مظلوم صحابہ سے فرمایا، اگر تم سرزمین حبشہ چلے جاؤ تو بہتر ہوگا، کیونکہ وہاں کے بادشاہ کے ہاں کسی پر ظلم نہیں کیا جاتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام فتنے میں مبتلا ہونے کے اندیشے کی بنا پر اور اپنے دین کی حفاظت کے لیے پہلے سفر ہجرت پر سرزمین حبشہ روانہ ہو گئے۔ ام المومنین سیدہ سلمہ سے مروی ہے، جب ہم سرزمین حبشہ میں فروکش ہوئے، ہمیں نجاشی کی صورت میں بہترین پڑوسی میسر آیا اور ہم دینی لحاظ سے محفوظ و مامون ہو گئے۔ پرسکون انداز میں ہم اللہ کی عبادت کرنے لگے، ہمیں کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں تھی اور نہ ہی کوئی ایسی بات تھی جو ہم سنتے جو ہمیں ناپسند ہوتی۔ سیدہ سودا اپنے خاوند سیدنا عسکران بن عمرو کے ساتھ سفر ہجرت پر روانہ ہوئیں۔ دونوں میاں بیوی نجاشی کے دیس میں راضی و خوشی زندگی بسر کرنے لگے۔ یہ عادل بادشاہ ایسا خوش نصیب تھا کہ اس نے ایمان اور توحید کے زیر سایہ بہت عمدہ زندگی بسر کی۔ مکہ والوں کے اسلام قبول کرنے کی افواہ سن کر بہت سے مسلمان مکہ مکرمہ لوٹ آئے۔ جب سیدنا عسکران بن عمرو اور ان کی بیوی سیدنا سودا بن زمع دونوں حبشہ سے مکہ معظمہ واپس آئے تو انہوں نے دیکھا کہ قریش تو بدستور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کو اعلانیہ ٹھکرا رہے ہیں اور آپ کے راستے میں روڑے اٹکا رہے ہیں۔ آپ کے مجاہد صحابہ کو طرح طرح کی سزائیں دے رہے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھیوں کو دلاسا دیتے ہوئے فرما رہے ہیں، صبر کرو، اللہ کی مدد قریب ہے۔ بلا شبہ کامیابی، عزت اور غلبہ مسلمانوں کو حاصل ہوگا اور اللہ کے دشمن رسوائی کی اتھاہ گہرائی میں جا گریں گے۔ دن گزرتے گئے، دونوں میاں بیوی زندگی کا ہر لمحہ کتاب اللہ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی روشنی میں گزارنے لگے۔
یہاں تک کہ وہ گھڑی بھی آ گئی جس میں سیدنا عسکران بن عمرو بستر مرگ پر دراز ہوئے ان کی روح کفس نفسری سے اپنے رب کی طرف پرواز کر گئی۔ انہوں نے مکہ معظمہ میں وفات پائی۔ سیدنا سودا کو اس بات کا بہت رنج اور صدمہ تھا۔ وہ اس دنیا میں اکیلی رہ گئیں، لیکن انہوں نے کمال درجے کا صبر کیا اور اللہ کی تقدیر پر راضی ہو گئیں۔ وہ اچھی طرح اس حقیقت کو جانتی تھی کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر اس ماں سے زیادہ شفیق ہے جو ماں اپنے دودھ پیتے بچے پر شفیق ہوتی ہے، اور اسے اس حقیقت کا بھی علم تھا کہ بندہ جب کسی مصیبت پر صبر کرتا ہے اور ثواب کی نیت حاصل کر لیتا ہے تو اللہ اس کا بہتر بدلہ ادا کرتے ہیں، لیکن اس کے دل میں کبھی یہ احساس تک پیدا نہیں ہوا تھا کہ وہ ام المومنین اور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفیقہ حیات بننے کا اعزاز حاصل کر سکیں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان دنوں سیدنا خدیجہ کی وفات کی وجہ سے بہت زیادہ غمگین تھے، کیونکہ یہ عظیم المرتب خاتون نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے بڑھ کر عزیز تھی۔ بعثت کے 10ویں سال سیدنا خدیجہ نے وفات پائی۔ آپ کے ہمدرد چچا ابو طالب اللہ کو پیارے ہوئے۔ اسی مناسبت سے اس سال کا نام عام الحزن یعنی غم کا سال رکھ دیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام جانتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک سیدنا خدیجہ کی کیا قدر و قیمت ہے۔ جب وہ فوت ہو گئیں تو صحابہ چاہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو نعم البدل عطا کریں تاکہ آکے غم میں کچھ کمی ہو سکے، لیکن کسی صحابی کو یہ جرأت نہ تھی کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شادی کے موضوع پر بات کر سکے۔ جب اللہ نے چاہا تو ایک جلیل القدر صحابیہ سیدنا خولا بنت حکیم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شادی کے موقع پر بات کرنے کی جسارت کی تاکہ آپ کا غمگین دل خوشیوں کا گہوارہ بن جائے۔ ام المومنین سیدنا عائشہ فرماتی ہیں کہ جب سیدنا خدیجہ وفات پا گئیں تو عثمان بن مظعون کی بیوی خولا بنت حکیم نے کہا، یا رسول اللہ، کیا آپ شادی نہیں کریں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کس سے؟ انہوں نے کہا، اگر آپ کنواری دوشیزہ سے شادی کرنا چاہتے ہیں وہ بھی ہے، اور اگر آپ کسی بیوہ سے شادی کرنا چاہتے ہیں وہ بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، کنواری دوشیزہ کون ہے؟ انہوں نے کہا، آپ کو جو شخص ساری مخلوق میں سب سے زیادہ محبوب ہے، اس کی بیٹی عائشہ بنت ابو بکر۔ آپ نے فرمایا، بیوہ کون ہے؟ انہوں نے کہا، سودا بنت زمعہ، وہ آپ پر ایمان لا چکی ہیں اور آپ کی اطاعت گزار ہیں۔ آپ نے فرمایا، جاؤ ان دونوں سے میرے بارے میں بات کرو۔ خولا بنت حکیم کہتی ہیں، میں سودا اور اس کے باپ کے پاس گئی۔ اس کا باپ بہت بوڑھا ہو چکا تھا اور بڑھاپے کی وجہ سے گھر ہی میں رہتا تھا۔ میں نے جاتے ہی ان سے کہا، واہ سبحان اللہ، اللہ نے کس قدر تم پر اپنی خیر و برکت نچھاور کر دی۔ سودا نے گھبراہٹ سے پوچھا، خولا وہ کیا ہے؟ میں نے کہا، مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہاری طرف بھیجا ہے تاکہ میں آپ کو ان کی طرف سے شادی کا پیغام دوں۔ سیدنا خولا فرماتی ہیں، میں سودا کے والد کے پاس حاضر ہوئی اور سلام کہا جو زمانہ جاہلیت میں رائج تھا۔ اس نے کہا، آپ کون ہیں؟ میں نے کہا، عثمان بن مظعون کی بیوی خولا بنت حکیم بن امیہ السلمی۔ پھر وہی باتیں کی جو میرا اللہ مجھ سے کہلوانا چاہتا تھا۔ اس سے یہ معلوم تھا کہ میں معبودان باطلہ کو چھوڑ کر دارہ اسلام میں داخل ہو چکی ہوں اور حبشہ کی طرف ہجرت کی تھی، پھر مکہ معظمہ واپس آ گئی۔ اس نے مجھ سے پوچھا، آج ہمارے ہاں کیسے آنا ہوا؟ میں نے کہا، سیدنا محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب آپ کی بیٹی سودا سے نکاح کا ارادہ رکھتے ہیں۔ وہ یہ بات سنتے ہی کہنے لگا، رشتہ تو بہت مناسب ہے، سیدنا محمد بہت اچھے ہیں، لیکن آپ کی سہیلی سودا کی کیا رائے ہے؟ میں نے کہا، اسے یہ رشتہ پسند ہے۔ سودا کے باپ نے کہا، تو پھر اس کو میرے پاس بلائیں۔ میں اسے بلا لائی۔ باپ نے کہا، یہ خولا بنت حکیم کہتی ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشتے کا پیغام بھیجا ہے۔ میری معلومات کے مطابق یہ رشتہ نہایت مناسب ہے۔ کیا تجھے یہ پسند ہے کہ میں تیری شادی اس سے کر دوں؟ سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے قدرے شرماتے ہوئے اور خوشی سے مسکراتے ہوئے کہا، ابا جان، اگر آپ چاہتے ہیں تو میں راضی ہوں۔ خوشی ان کے چہرے سے پھوٹ رہی تھی۔ سودا کے بعد زماں نے خولا سے کہا، سیدنا محمد کریم سے کہیں کہ وہ تشریف لے آئیں۔ سیدنا خولا بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، نکاح ہوا اور آپ نے 400 درہم حق مہر ادا کیا۔ ام المومنین سیدنا سودا کا ایک بھائی عبداللہ بن زمعہ تھا، وہ قریش کے دین پر کاربند تھا۔ شادی کے موقع پر وہ مکہ معظمہ سے باہر تھا۔ جب وہ گھر آیا اور اسے پتہ چلا کہ اس کی بہن سودا بنت زمعہ
محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رشتہ ازواج میں منسلک ہو گئی ہیں تو اس کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے، غصے سے وہ لال پیلا ہو گیا اور جاہلیت کا بھوت اس پر سوار ہو گیا۔ اس نے شدت غم میں مبتلا ہو کر اپنے سر میں مٹی ڈال لی اور باپ سے بات کرنے لگا اور مارے غصے کے چیخے چلانے لگا۔ لیکن جب اللہ نے نور اسلام کے محاسن کو دیکھنے کے لیے اس کی بصیرت اور بصارت کے دروازے کھول دیے تو وہ اللہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آیا اور خود کلامی کا انداز اپناتے ہوئے کہنے لگا، اپنی بہن سودا کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شادی کی خبر سن کر جس دن میں نے غم میں مبتلا ہو کر اپنے سر میں مٹی ڈال لی تھی، یہ میری بہت بڑی حماقت تھی۔ ام المومنین سیدنا سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہ پہلی خاتون ہیں جن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا خدیجہ کی وفات کے بعد شادی کی۔ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت میں 3 سال گزارے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا عائشہ سے شادی کر لی۔ ام المومنین سیدنا سودا بنت زمعہ یہ بات اچھی طرح جانتی تھی کہ وہ ام المومنین سیدنا خدیجہ طاہرہ کی ہلاکت کو پور نہیں کر سکتی، مگر وہ بھرپور کوشش کرتی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہتے ہوئے ان کے بابرکت گھر کو خوشیوں کا گہوارہ بنا دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مشرکین کی جانب سے جو تکالیف برداشت کرنا پڑی، ان کا غم ہلکا کر کے حبشہ میں پیش آنے والے واقعات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سناتی۔ زیادہ تر آپ کی بیٹی رقیہ اور ان کے خاوند سیدنا عثمان بن عفان کو پیش آنے والے حالات کا تفصیل سے تذکرہ کیا کرتی، کیونکہ انہیں یہ پتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دلی تمنا ہوتی ہے کہ آپ کو بیٹی اور داماد کے حالات سے آگاہ کیا جائے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ میں رہائش اختیار کی تو آپ نے زید بن حارثہ اور اپنے غلام رافع کو 2 اونٹ اور 100 درہم دے کر مکہ بھیجا تاکہ وہ سیدنا فاطمہ، سیدنا ام کلثوم اور ام المومنین سیدنا سودا بنت زمعہ اور اسامہ بن زید کو مدینہ لے آئیں۔ سیدنا سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہا خانہ نبوی میں رہائش پذیر ہوئی۔ تھوڑے ہی عرصے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا عائشہ کے ساتھ رشتہ ازواج میں منسلک ہو گئے۔ وہ سیدنا سودا سے بہت زیادہ پیار کرتی تھی، اس حوالے سے ان کے ساتھ بہت سے روشن درخشاں اور دلچسپ واقعات بھی ہیں۔ ام المومنین سیدنا سودا حسب استطاعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوش رکھنے کی کوشش کیا کرتی تھی، ہاں انہیں اس کے لیے کتنی ہی قربانی کیوں نہ دینی پڑے، وہ اس کو اپنے لیے باعث سعادت سمجھتی تھی، اور وہ یہ بات اچھی طرح جانتی تھی کہ سیدنا عائشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی تمام بیویوں سے زیادہ عزیز ہے۔ سیدنا سودا نے چاہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں خوشی اور سعادت کی لہر دہرائی جائے تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی کے لیے اپنا دین سیدنا عائشہ کو ہبہ کر دیا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سفر کا ارادہ کرتے تو اپنی بیویوں کے درمیان قرآن اندازی کرتے، جس بیوی کے نام قرآن نکلتا اس سے آپ سفر میں اپنے ساتھ لے جاتے۔ آپ اپنی ہر بیوی کے نام قرآن میں شامل کرتے سوائے سودا بنت زمعہ کے، کیونکہ انہوں نے اپنی باری میرے نام ہبہ کر دی تھی۔ سیدنا عروہ بن زبیر بیان کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ نے فرمایا، اے میری بہن کے بیٹے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تقسیم میں ہم میں سے کسی کو کسی پر فضیلت نہیں دیتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تقریباً ہر روز حال و احوال دریافت کرنے کے لیے تھوڑی دیر کے لیے اپنی ہر بیوی کے ہاتھ تشریف لے جاتے، لیکن رات کو قیام اسی کے پاس کرتے جس کی باری ہوتی۔ سیدنا سودا جب عمر رسیدہ ہو گئی تو انہوں نے از خود عرض کی، یا رسول اللہ، میں اپنی باری عائشہ کو ہبہ کرتی ہوں۔ کسی عورت کو سوکن کو اپنی ذات پر ترجیح دینا اتنا بڑا احسان ہے کہ عورتوں کی دنیا میں اس کا وجود ہی بہت نادر معلوم ہوتا ہے۔ سیدنا سودا جب اس نوعیت کے اثار و قربانی کا انداز اپنایا تو سیدنا عائشہ اس قدر متاثر ہوئی کہ بے ساختہ آپ کی تعریف کی۔ حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں، مجھے سب سے زیادہ یہ بات پسند آئی اور میں نے چاہا کہ میں بھی سودا بنت زمعہ جیسی بن جاؤں۔ فرماتی ہیں، جب وہ عمر رسیدہ ہو گئی تو انہوں نے اپنی باری مجھے دے دی اور کہا، یا رسول اللہ، میں اپنی باری عائشہ کو ہبہ کرتی ہوں۔ اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2 دن سیدنا عائشہ کے ہاں بسر کرتے، ایک دن اس کا اور ایک دن سیدنا سودا بنت زمعہ کا۔ ام المومنین سیدنا سودا بنت زمعہ بڑی کریمانہ عادات اور سخاوت کی پیکر تھیں۔ دنیا کے ساز و سامان کی طرف آپ کا دل کبھی مائل نہیں ہوتا تھا، وہ یہ سمجھتی تھی کہ دنیا کا مال و متاع ختم ہو جانے والی چیز ہے۔ آپ کی دلی رغبت یہ ہوتی کہ ان نعمتوں کے حصول کے لیے کوشاں ہونا چاہیے جو آخرت میں اللہ نے اپنے پسندیدہ بندوں کے لیے تیار کر رکھی۔
جو سدا بہار ہوں گی اور ان پر کبھی زوال نہیں آئے گا۔ ایک دفعہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے درہموں کی ایک تھیلی سیدنا سودا کی خدمت میں بھیجی۔ انہوں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ انہیں بتایا گیا درہم۔ اپنی کنیز سے فرمانے لگی مجھے تو تھیلی میں کھجوروں جیسی کوئی چیز معلوم ہوتی ہے، ذرا میرے پاس پلیٹیں تو لاؤ۔ پلیٹیں پیش کر دی گئیں، انہوں نے پلیٹوں میں درہم ڈال کر مستحقین میں تقسیم کر دیے۔ ام المومنین سیدنا عائشہ بیان کرتی ہیں کہ سیدنا سودا بنت زمعہ رات کے وقت باہر نکلی، سیدنا عمر فاروق نے دیکھ کر پہچان لیا اور فرمانے لگے اماں جان آپ کی جسمانی ساخت ایسی ہے کہ ہر کوئی دیکھتے ہی پہچان جاتا ہے۔ انہوں نے واپس آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا کہ مجھے عمر نے یہ کہا ہے، غالباً ان کی رائے یہ ہے کہ میں گھر سے باہر نہ نکلوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اسی وقت وحی نازل ہوئی، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، اللہ نے تمہیں اجازت دی ہے، تم اپنی ضروریات کے لیے گھروں سے باہر جا سکتی ہو۔ ام المومنین سیدنا سودا دل کی گہرائی سے کتاب اللہ اور سنت رسول کی روشنی میں زندگی بسر کرتی رہیں۔ کتاب و سنت کی محبت آپ کے رگ و ریشے میں رچی بسی ہوئی تھی۔ آپ کے دل پر سعادت اور سکینیت کا فوار پڑی رہتی تھی، لیکن دنیا میں کسی کا ہمیشہ رہنا ناممکن ہے۔ آخرکار وہ دن بھی آ گیا جس دن غم و انداز ان کے دل میں داخل ہو کر ٹھہر گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس تار فانی سے کوچ کر گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس وفات سے سیدنا سودا بہت زیادہ غمگین ہو گئیں۔ قریب تھا کہ شدت غم سے جگر چھلنی ہو جاتا، لیکن آپ نے ثواب حاصل کرنے کی نیت سے کمال درجے کا صبر کیا تاکہ قیامت کے دن صبر کرنے والوں کی فہرست میں شامل ہو سکے۔ سیدنا سودا کو اس بات پر فخر تھا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وفات پائی تو وہ ان پر راضی تھے۔ انہیں یہ بھی یقین تھا کہ جس طرح دنیا میں آپ کی بیوی بننے کا شرف حاصل ہوا، اسی طرح جنت میں بھی آپ کی بیوی ہونے کی سعادت حاصل ہوگی۔ جنت وہ عالی شان مقام ہے جسے آج تک کسی آنکھ نے نہیں دیکھا اور نہ ہی جس کے بارے میں کسی کان نے اس طرح سنا۔ سیدہ سودا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد مبارک کی طرح آپ کے بعد بھی عبادت گزار اور نماز روزے کی پابند رہیں۔ سیدنا عمر بن خطاب کے دور خلافت تک زندہ رہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا عمر بن خطاب اور دیگر تمام صحابہ کرام ان کے مقام و مرتبے اور قدر و قیمت کو جانتے تھے اور ان کے ساتھ نہایت درجہ حسن سلوک سے پیش آتے تھے۔ سیدنا عمر بن خطاب کی خلافت کے آخری ایام میں وہ بستر مرگ پر دراز ہوئیں اور دیکھتے ہی دیکھے آپ کی روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی اور اپنے رب سے جا ملی۔